جہاں بہتا پانی ہوتا ہے وہاں ہریالی اگتی ہے، جہاں بہتے آنسو ہوتے ہیں وہاں خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ پانی کی چیکی کی طرح نم آنکھوں والے بنو تاکہ تمہاری روح کے صحن میں ہریالی اگے، یعنی اللہ کی یاد میں رونے اور اپنے گناہوں پر نادم ہونے سے روحانی ترقی ہوتی ہے۔ انسان کی اصل غذا اللہ کا نور ہے، جانوروں کی خوراک اس کے لیے نامناسب ہے۔ جو خوراک ہم کھاتے ہیں دراصل وہ ہمارے جسم کی نشو و نما کرتی ہے، روح کی نہیں، جبکہ ہمارا وجود حقیقت میں روح ہے، جسم نہیں۔ اس لیے بہت زیادہ جسمانی خوراک ہمارے لیے مناسب نہیں۔ ہماری روح جو ہمارا اصل وجود ہے، اس کی نشو و نما کے لیے ہمیں اللہ کے نور یعنی اللہ کے ذکر اور اس کی یاد اور قربت کی ضرورت ہے، نہ کہ گوشت اور سبزیوں کی۔ ایک آدمی نے پانی میں چھلانگ لگائی تاکہ وہ پانی میں بھیڑوں کے ڈنگ سے بچ سکے۔ بھیڑ اس کے اوپر چکر لگاتے ہیں اور جب وہ اپنا سر نکالتا ہے تو وہ اسے نہیں بخشتے۔ پانی خدا کی یاد یعنی ذکر ہے اور بھیڑ کسی انسان کی یاد ہے۔ اللہ کی یاد کے پانی میں اپنی سانسیں روک کر استقامت کا مظاہرہ کریں تاکہ آپ پرانی سوچ اور خواہش سے آزاد ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ خود سر سے پاؤں تک اس پاکیزہ پانی کی فطرت اختیار کر لیں گے، یعنی اللہ کی یاد سکون کا باعث ہے جبکہ انسانوں کی یاد تکلیف کا باعث ہے۔ جب انسان اللہ کی یاد اور ذکر میں رہتا ہے تو بالآخر اس میں اللہ کی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ڈاکٹروں کو طب کا علم ہوتا ہے اور وہ تمہاری بیماری کے بارے میں تم سے زیادہ واقف ہوتے ہیں، سو وہ تمہارے چہرے کے رنگ، نبض اور سانس سے تمہاری ہر بیماری جان جاتے ہیں، جبکہ تم اس طرح اپنی بیماری خود نہیں جان پاتے۔ تو کیا روحانی ڈاکٹر دنیا میں تمہاری روحانی بیماری بغیر بتائے نہیں جانچ سکتے؟ وہ تمہاری نبض، آنکھوں اور چہرے کے رنگ سے فوراً ہزاروں روحانی بیماریوں کو جان جاتے ہیں۔ دنیا کی مثال ایک درخت کی سی ہے اور ہم کچے پھل کی طرح ہیں۔ جس طرح کچا پھل درخت سے زور سے چپکا رہتا ہے، اسی طرح ہمارا دنیا سے شدت سے دل لگانا اور چپک کے رہنا کچا ہونے کی نشانی ہے، یعنی جیسے پکا ہوا پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے، اسی طرح جو روحانی طور پر پک جاتے ہیں ان میں دنیا کی محبت و خواہشیں نہیں رہتی، جبکہ جو روحانی طور پر کچے ہوتے ہیں وہ دنیا کی محبت میں گرفتار رہتے ہیں اور کچے پھل کی طرح دنیا کو چھوڑتے ہی نہیں۔ خدا نے صوفی سے کہا ہے، میں تمہاری زبان اور آنکھ ہوں، میں تمہارے حواس ہوں اور میں تمہاری خوشنودی اور تمہارا غضب ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اللہ والے اس مقام پر ہوتے ہیں، اس لیے ان کی رضا اللہ کی رضا اور ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اگر تم ایک موسیٰ یعنی خدا کے بندے کی نصیحت کو نہیں سنو گے اور اس کی بیعت بھی کرو گے تو تم لوہے کی تلوار سے ٹکرا رہے ہو۔ اس تلوار کو تمہاری جان لیتے ہوئے کچھ افسوس نہیں ہوگا اور اس میں قصور صرف تمہارا ہے، اے بھائی، صرف تمہارا۔ یعنی اللہ والے اللہ کے حکم کے مطابق کام کرتے ہیں، سو اگر وہ ہمیں کوئی ہدایت کریں تو وہ اللہ ہی کی جانب سے ہوتی ہے، اس لیے ان کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، سو ایسا کرنے سے انسان کو سخت سزا ملتی ہے۔
شیاطین ہماری اندرونی روح، خیال اور عقیدے سے واقف ہوتے ہیں اور چوری سے ہمارے اندر داخل ہو کر ہمیں مسلسل نقصان پہنچاتے ہیں کیونکہ وہ اندرونی راستوں کے ماہر ہیں۔ تو پھر نورانی روحیں اس دنیا میں ہماری اندرونی کیفیات سے ناواقف کیسے ہو سکتی ہیں؟ کیا وہ روحیں جن کے مقام جنت میں ہیں ہمارے دلوں میں داخل ہونے کے معاملے میں شیاطین سے بھی کم تر ہو گئی ہیں؟ تمہارے دشمن در حقیقت تمہاری دوا ہیں، تمہارے لیے فائدہ مند اور تمہارے دوست ہیں کیونکہ تم ان سے بھاگ کر تنہائی اختیار کرتے ہو اور اللہ کے فضل کی مدد کو پکارتے ہو۔ تمہارے دوست در حقیقت تمہارے دشمن ہیں کیونکہ وہ تمہیں اللہ کے حضور سے دور کر دیتے ہیں اور اپنے ساتھ مشغول، یعنی تمہارے دشمن تمہارے اللہ سے قریب ہونے کی وجہ بن جاتے ہیں اور تمہارے دوست تمہارے اللہ سے دور ہونے کی وجہ بن جاتے ہیں۔ اس طرح دشمن دوست ہوئے اور دوست دشمن۔ اس زمین پر خدا کی رحمت کا نشان ہے۔ زمین گندگی لیتی ہے اور پھول پیدا کرتی ہے، یہ ہماری آلودگی کو چھپاتی ہے اور بدلے میں اس سے کلیاں اگتی ہیں۔ یعنی جیسے اللہ ہماری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے، ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کرتا ہے اور ہمارے برے کاموں کے باوجود ہم پر اپنی نعمتیں اتارتا ہے، اسی طرح زمین بھی گندگی لے کر پھول اگاتی ہے۔ سو اس طرح زمین اللہ کی رحمت کی مظہر ہے۔ اگر کوئی ماں کے رحم میں موجود بچے سے کہے باہر ایک خوبصورت دنیا ہے، ایک خوشگوار زمین ہے جس میں 100 قسم کے کھانے کی چیزیں ہیں، پہاڑ اور سمندر اور میدان، خوشبودار باغ اور کھیت ہیں اور بلند اور روشن آسمان ہے، تو یہ بچہ جو ماں کے رحم کے اندھیروں سے مانوس ہے اور باہر کی دنیا سے بالکل غافل ہے، اس بات پر یقین نہیں کر پائے گا اور اس پیغام سے منہ موڑ لے گا۔ اسی طرح اس دنیا میں جب اللہ والے عام لوگوں سے دوسری دنیا کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دنیا ایک بہت ہی تاریک اور تنگ گڑھا ہے، باہر ایک اور دنیا ہے جو کہ ایسی نہیں، تو عام لوگ بھی اس بات پر یقین نہیں کر پاتے۔